صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و نبیک و رسولک النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جیوی آم ہاں سرکار دی جے ہو جیوی آم ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی اور کیوں پھرا میں منگدیا تو منگ دی کیوں پھرا میں منگدیا تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار میں تے منگتی ہاں خدا دے یار سبحان اللہ ماشاءاللہ شان کیا سنیے کہ منگتیا وچ ہے کھڑا جبریل منگتیا وچ ہے کھڑا جبریل شان دیکھو سون دے دربار شان دیکھو سون دے دربار کوئی اوقات اوگن ہار دی سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ جے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم حاصل سبحان اللہ کوئی اوقات اوگن اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے یا رسول اللہ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے گل کر دینے عرشوں پار دی گل کر دینے عرشوں پار دی اللہ گل کر دینے عرشوں پار دی نہیں کوئی اوقات اوگن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات شعر سنیے ماشاءاللہ محبت ہے اپنے ماشاءاللہ نظریے ہیں یا اپنی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن شاعر کیا کہتے ہیں کیا بات کہ کوئی سن کے خوش نہیں ہوتا نہ ہوئے کوئی سن کے خوش نہیں ہوتا نہ ہوئے گل کرنی ہے سر پار دی نعت پڑھنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اور نیازی صاحب کا ذوق سنیے اور اختتام کی طرف چلتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگوں کہ جو ملی عزت نیازی جگ وچ جو ملی عزت نیازی جگ وچ مہربانی ہے سب سرکار دی سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی ہے سب سرکار دی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ عزتاں محبتاں ارادتاں عقیدتاں لائق ذی احتشام حاضرین گرامی ذی مرتبت میں تساں اللہ تعالیٰ کی توفیق نال جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کا محاکمین کے گھر کے اندر حاضر ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں مکی مسجد کی انتظامیہ کا جنہوں نے ایک بار پھر آپ کی زیارت کا موقع فراہم کیا۔ پچھلے سال ربیع الاول میں آیا تھا اور اللہ چشتی صاحب کی محبتیں اور آپ کی محبتوں کو میں نے کافی دیر یاد رکھا۔ تو اس مسجد کی جو انتظامیہ ہیں، صدر صاحب ہیں، سارے احباب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماہ رمضان شریف کی بہاریں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہوا۔ یقیناً اہل محبت نے بہت ساری کوششیں کی اس کے ادب میں، اس کے احترام میں، اس کی مہمان نوازی میں، لیکن بہت ساری کمیاں ہم سے ہو گئی ہوں۔ تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اور اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار اس ماہ مبارک کی بہاریں عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے آنے سے اہل ایمان کا ذوق عبادات میں، مناجات میں، تسبیحات میں، اذکار میں بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ آتا کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ یہ جو تمہیں بھوک اور پیاس دی جاتی ہے، مت تم یہ تصور کرو کہ یہ تم پہ ظلم کیا گیا ہے یا تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور میں نہیں، یہ تم پہ فرض کیے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے۔ اور فرضیت کا مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار۔ تو روزہ اس لیے، رمضان شریف اس لیے آیا تھا کہ ہم متقی ہو جائیں، تقویٰ لیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہم آپ کی بہاریں سدا ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہماری جو عبادات مناجات تھی وہ پیچھے رہ جائیں اور ہم پھر آگے دنیا کی ایک صحبت میں نہیں ہو جائیں۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو معاملات ہیں میرے صاحبوں، یہ ہمیں ہر وقت یاد رہنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر کسی میسر آ جائے کسی کو، اور کسی کو نصیب ہو جائے تو ہر گزرنے والا جو منٹ ہے، اس منٹ کے بعد انسان اپنے رب کے قرب میں مزید درجات کو پاتا جاتا ہے۔ اگر تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، اگر تقوی کی نعمت نصیب ہو جائے تو لمحہ بلمحہ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور جو معرفت الہی ہے اسے تقوی میں رکھا گیا، جو قرب الہی ہے اسے تقوی میں رکھا گیا۔ اب تقوی ہے کیا؟ تقوی کے کئی معنی بیان کیے گئے، علامہ امام المعانی علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے، اللہ کے غضب کی طرف لے جائے، اللہ کی حکم عدولی کی طرف لے جائے، انسان کے وقار کو برباد کر دے۔ فرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں رب سے دور کر دے، اس شے سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا تقویٰ۔ سمجھو ہے نا؟ یعنی ہر وہ عمل جو آپ کو آپ کے رب سے دور کرے، اس سے اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنی طبیعت اور مزاج کو بچانا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے دو معنی بیان کی جاتے ہیں، ایک ڈرانے کا ہے اور ایک بچانے کا ہے، لیکن اصل جو میننگ ہے وہ بچانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بچانا۔ یعنی انسان اپنے آپ کو ایسے عملوں سے بچا لے، ایسے کاموں سے بچا لے جو اسے اس کے رب سے دور کرے۔ اسے رب سے دور کرنے والے جتنے بھی کام ہیں، اگر انسان ان سے اپنے آپ کو بچا لے تو وہ جو عمل کرتا ہے وہ تقویٰ ہے، اور جو عمل کر رہا ہے وہ متقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ متقی ہے۔ اب اس کے 3 درجے ہیں میرے صاحبوں، کیونکہ وقت شارٹ ہوتا ہے، پوری تفصیل سے بیان کروں گا تو بات بہت پھیل جائے گی۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے تقوی کا، یہ فرض ہے۔ دوسرا درجہ واجب ہے، اور تیسرا فرض واجب نہیں لیکن ہے سب سے اعلیٰ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک فرض ہے ایک واجب ہے اور ایک فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن ہے سب سے یعنی فرض سے بھی اعلیٰ ہے. اب جو تقویٰ فرض ہے نا وہ کیا ہے؟ یعنی کم از کم ہر بندہ ہر انسان زندگی میں ایک بار سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ ہر بندے پہ اتنا تقویٰ لینا فرض ہے. اتنا تقویٰ جو ہے نا لینا اس سے کس پر؟ ہر بندے پر. ہر بندے پر یہ فرض ہے اس دنیا میں آنے کے بعد کہ وہ کم از کم ایک بار سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. یعنی اتنا تقویٰ لینا اس پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ایک بار بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا. یعنی جنت کے داخلے کے لیے یہ پہلا جو درجہ ہے کم از کم اتنا لینا ہر بندے پر. اور اس کا تعلق ہے الا الذین آمنوا سے ایمان لانے سے. اب دوسرا جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات کہ ایمان لانے کے بعد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اور حضور نے بھی اشارہ فرمایا تھا التقویٰ ہا ہونا. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ یہاں ہے. تو فرمایا کہ جو زبان سے کہا نا وہ اس پہ فرض تھا. اب دل کا تقویٰ لینا اس پہ واجب ہو گیا. سمجھا رہی ہے نا؟ یہ سمجھے کہ ایک درس ہو رہا ہے, تقریر پھر کر لیں گے, درس ہو رہا ہے, اس کو آپ انشاءاللہ سمجھیں گے تو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم نے راج پائیں گے. آپ کے بعد سے واقف ہے میرے سے اور میں آپ سے واقف ہوں الحمدللہ. یہ پہلی ملاقات نہیں ہے کیونکہ جب پہلی ملاقات ہو تو پھر تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن آپ سے ملاقات میری پہلی نہیں ہے الحمدللہ. یہ شکریہ میں پھر ادا کرتا ہوں احباب کا, چشتی صاحب کا بھی اور انتظامیہ کا بھی جنہوں نے آپ کی زیارت کا شرف بخشا. تو میرے صاحبوں پہلا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ زندگی میں کلمہ شریف پڑھیں. دوسرا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمے کی ڈیمانڈ ہے اسے پورا کرنا. وہ جو کلمے کی ڈیمانڈ ہے نا وہ عامل الصالحات اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان اقرار کرتی جائے, دل بور لگاتا جائے. یہ واجب ہے. عمل کمانا یہ واجب ہے. لیکن جو اگلا درجہ ہے نا وہ فرض بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں. وہ فرض بھی نہیں ہے لیکن یہ ان دونوں سے, جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنا قرب نوافل میں رکھا ہے. اللہ نے اپنا قرب نوافل میں رکھا. اب یہ کیوں فرمایا فرض تم پہ فرض تھا, گناہ کرتے تو گناہگار کہلاتے. واجب تم پہ واجب تھا, اس کا چھوڑنا گناہ تھا اور کرنا ثواب تھا. لیکن ایک عمل ایسا ہے جو تم پہ فرض تو نہیں تھا اور تم پہ واجب بھی نہیں تھا. اگر تم نہ کرتے تو گناہگار نہ ہوتے, لیکن اگر پھر بھی تم نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اسے فرض اور واجب سمجھ کے نہیں کیا, اللہ کی محبت میں کیا ہے. اللہ کی محبت میں. تو یہ جو تیسرا درجہ ہے نا اس کا تعلق ہے محبت سے. یعنی جیسے ہم ایک ایک بدلہ دینا یہ بدلے سے آگے ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرنا. والدین کے ساتھ احسان کا بدلے کا ذکر نہیں ہے. بدلہ ایک علیحدہ چیز ہے اور احسان علیحدہ چیز ہے. جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی تعلق جوڑے تو تم جوڑو. نیکی یہ نہیں کہ کوئی تعلق جوڑے اور تم جوڑو. نبی تاجدار نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ وہ تعلق توڑے تو تم پھر بھی جوڑتے جاؤ. وہ تعلق توڑے یہ ہے اصل, یہ ہے اصل جس کی طرف ہمیں آنا ہے. اور جب ہم اصل کی طرف آتے ہیں تو پھر لطف ہی اور ایک اور ایک ہے حرام. حرام کے بعد ایک درجہ ہے درمیان میں آ کے ایک مباح ہے. مباح کے بعد پھر ہم اوپر جاتے ہیں تو ادھر حلال, حلال سے ادھر مباح, مباح سے پھر حرام کی طرف. ہم سیدھی سائڈ سے حلال تھا پھر آگے نیچے ایسے ایسے ہوتا ہوا مکروہ کے تک پہنچا, مکروہ سے مباح پہ پہنچا, مباح سے پھر آگے چلا. وہ مکروہ تحریمی بھی ہے, تنزیہی بھی ہے, حرام بھی ہے. پھر ادھر چلا جیسے فرض واجب, اس کے بعد سنت موقیدہ جو ہے جسے واجب کے درجے میں کہا جاتا ہے, غیر موقیدہ مستحب, پھر مباح کی طرف ہم آئے. تو ایک ہے مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے. اب جس نے حرام چھوڑا
اب میں اصل بات کر رہا ہوں، جس نے وہ اس پہ فرض تھا، وہ اس پہ فرض تھا چھوڑنا، حرام چھوڑنا اس پہ، اس کے قریب جانا گناہ تھا، اسے چھوڑنا ثواب، فرض پڑھنا اس پہ ضروری تھا، نہیں پڑھا تو گناہ گار، پڑھ لیا تو ثواب، حرام چھوڑنا ثواب، کیا تو گناہ، حلال چھوڑا تو گناہ، کیا تو ثواب۔ اب یہاں سے نیچے آئے تو ایک درجہ آتا ہے ایمان میں جسے مباح کہتے ہیں، جس کا چھوڑنا اور کرنا برابر ہے، لیکن اگر وہاں پہ پہنچ کر بندہ اللہ کی رضا کے لیے حرام نہیں کچھ دیر کے لیے حلال چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے، اب روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے آپ جب سحری سے لے کے افطاری تک، عام لفظوں میں سحری سے لے کے افطاری تک اگر اللہ کی رضا کے لیے حلال سے رک جاتے ہیں، بولیے نا، میں اگر سمجھا رہا ہوں تو پھر میرا حق بنتا ہے آپ سے داد دینا، آپ کا حق بنتا ہے داد دینا، اگر میں سمجھا پا رہا ہوں۔ حرام کو چھوڑنا مجھ پہ ضروری تھا، لیکن روزہ اس لیے میرے پاس آیا کہ تو روزے کو بیٹا اس لیے گیا کہ رمضان شریف جا اور جا کے اس کا امتحان اصل لے، امتحان اصل، اور امتحان اصل کیا تھا؟ کیا یہ میرے لیے حلال بھی چھوڑ سکتا ہے؟ حرام تو اس نے چھوڑا تھا، میں نے کہہ دیا اس نے چھوڑ دیا، لیکن اب اس کی تھوڑی سی ازمائش اگلی کر لی جائے، کیا یہ حلال بھی میرے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، جب بندہ اس کو اپنے اوپر لاگو کرے گا اور خوش نصیبوں سنا، بندہ بند کمرے میں ہے، بھوک لگی ہونے کے باوجود، مشروب پاک ہونے کے باوجود، اکیلا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، بھوک اور پیاس اسے لگی ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھا رہا، سبحان اللہ، نہیں بڑھا رہا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا طلب ہے لیکن نہیں کھا رہا، پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، نہیں پی رہا، تو وہ فخر سے فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اسے؟ سبحان اللہ، کوئی اسے دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے سوا، کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرے سوا، یہ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں اس کی ادا سے، لیکن وہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے کہ کوئی سے مطلب ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کا بچہ، کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا اللہ نہیں؟ تو فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے، جی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اس لیے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، فرمایا یہ پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، اس کو کیوں نہیں کھا رہا؟ تو پھر فرشتے کہتے ہوں گے مالک تو نے حکم دے دیا، فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی عالم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اسے بہت تصور نہ کیا جائے، اسی لیے فرمایا گیا تھا کہ سولی مانا جتی بے ہی، وہ لوگوں سنو، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی نہیں ہے، اس کی جزا بھی کیونکہ اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان، میں نماز پڑھانے کے لیے آیا، میں آیا، حضرت بھی آ گئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ بھی تشریف لائے، سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے دیکھ لیا، یہ تقریر کر رہا تھا اور آپ نے سن لی، میں کسی کو زکات دینے کے لیے گیا، کسی کو نہیں پتا جسے دوں گا، میں حج کرنے جاؤں گا، وہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے میرے وفادار مجھے دیکھ لیں گے، اور یہ ایسی عبادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی بات ہے، میں اس کا تعلق تقوی سے ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم صاحب تقوی ہو جاؤ، اور اگر تمہیں تقوی نصیب ہو گیا تو تمہارا ہر گزرا ہوا منٹ، آنے والا منٹ تمہیں ہمارے قریب کرتا جائے، ہمارا قرب دیتا جائے، اور اگر اس کا ترجمہ میں یوں کروں تو کمال کر گئے ہمارے باپے، آپ فرماتے ہیں سہ سیاں پانی میں گئی، اب رمضان گزرے تو ذوق سلامت رہنا چاہیے، اسے توڑنا نہیں ہے، پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہو کے نہ ہو، پتہ نہیں آگے لمحے کتنے ہیں، میرے امام الانبیاء نے دور تک فرما دیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا معاذ لیا تھا، فرمایا شاید اگلے سال، اور میرے حضور نے میرے لیے وہ شاید بول دیا تھا۔